إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين توسل ساق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا اشفع لنا يا امير المؤمنين بل يا وجيها عند الله اشفع لنا ایک اور مرتبہ یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله صلوات پر محمد وآل محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون نعرہ صلوات گزشتہ مجلس میں وعدہ ہوا تھا کہ اس مجلس کا عنوان ہے بت شکن اور بت پرستوں کی تاریخ، اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے کربلا سے کہ جو بت شکن کی اولاد ہیں وہ ہے السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ یا وارث نوح نبی اللہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ یا وارث محمد حبیب اللہ یا وارث علی ولی اللہ. تو در حقیقت کربلا ہے بت پرستوں کی نجس اولاد اور بت شکن کہ وہ اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ سے تسلسل کا آپس کا وہ معرکہ کہ جہاں پر آ کر یہ بات طے ہو گئی حتمی کہ جو ان بت پرستوں سے جائے گا وہ ثقیفہ تک پہنچے گا اور جو مشرکن کو ماننے والا ہے وہ غدیر تک پہنچے گا. اس کی تھوڑی سی تاریخ میں پڑھوں آپ کے سامنے مل کے صلوات بھیج دیں محمد. صرف تاریخ نہیں ہے، اس میں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ایک زمانے میں مٹی کے بت ہوتے تھے، پھر انسانوں کے بت ہیں جی، وہ اور زیادہ خطرناک ہے.
اور کس طرح سے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے وہ جو انسانی شکل کے بت تھے نا ان کو ہمیشہ کے لیے پاش پاش کر دیا. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بت توڑے ابراہیم میں بت شکل، وہاں سے یہ تاریخ شروع ہوتی ہے جس کا خود قرآن نے ذکر کیا ہے. اور سورہ ابراہیم 14واں سورہ ہے اور 35ویں سے لے کر اگر 38ویں آیت تک دیکھ لیں تو ایک بڑی لطیف بات اور تاریخ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار اس شہر کو امن کا مقام بنانا. اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ یاد کیجئے اس وقت کو، وَإِذْ قَالَ جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس شہر کو امن کا مقام بنا دے. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اور مجھے بھی بچا لے اور میری اولادوں کو بچا لے. أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہ وہ کسی بھی بت کی پرستش نہ کریں. یہ ابراہیم کی دعا ہے. ابراہیم کی دعا کیسے پوری ہوئی؟ خانوادہ ابو طالب علیہ السلام نے بھی دیکھا. خاندان ابو طالب علیہ السلام صلوات. کیوں؟ اس لیے کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے انسانوں میں سے کثیر کو گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے. فمن تبعنی فانہ منی تو بس جو میرا اتباع کرے گا وہی مجھ سے ہوگا. ومن عصانی اور جو میری معصیت کرے فانک غفور الرحیم تو اب تیرا اختیار ہے کہ تو یا تو اس کا حساب کر لے یا تو معاف کرنے والا ہے، تیری مرضی ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع اور میں اپنی بعض اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک ایسی سرزمین پر کہ جہاں کوئی زراعت نہیں ہے. عند بیتک المحرم تیرے احترام والے گھر کے پاس. ربنا تو اے پروردگار لیقیموا الصلاۃ انہیں چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ نماز کو قائم کریں گے. اب ایک ایک حصے کو امام حسین السلام کی زیارت سے جوڑتے جائیے گا تو سمجھ میں آئے گا. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم تو بس میری دعا یہ ہے کہ پروردگار تو انسانوں کے دلوں کو موڑ دے ان کی طرف. جو آپ آج مجلس میں تشریف فرمائے نا یہ دعا ابراہیمی کا نتیجہ ہے کہ آپ امام حسین کی محبت میں تشریف فرمائے. سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ابراہیم نے یہ دعا نہیں مانگی تھی کہ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہ، پروردگار لوگوں کے دلوں کو موڑ دے اس گھر کی طرف. الیہ کی ضمیر نہیں ہے. دیکھیں آپ جو عربی سمجھنے والے اور اب اتنی آسان بات تو شاید سبھی سمجھ لیں گے کہ جو ضمیر ہے نا جو پلٹتی ہے وہ واحد کی نہیں، الیہ بیت کی طرف نہیں، الیہم ان کی طرف، یعنی گھر کی طرف نہیں، گھر والوں کی طرف. بیت کی طرف نہیں، اہل البیت کی طرف. ابراہیم کی دعا تھی کہ پروردگار تو انسانوں کے دلوں کو موڑ دے. جی کیا اس وقت اچھا. اور احادیث میں آیا ہے کہ جہاں جہاں جس نے عالم ارواح میں ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہا تھا یا آپ کی روحوں نے لبیک کہا تھا تو آپ یہاں مجلس میں امام حسین نے ابراہیم کی اولاد کی محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے. یہ ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ ابراہیم علیہ السلام صلوات. ورزق اب یہ تمہید ہو رہی ہے، آیتیں شروع ہو رہی ہیں، مجھے ایک منزل تک جانا ہے. اور یہ جو گفتگو آج کی ہے یہ استفادہ ہے، جس سے استفادہ ان کا نام لینا چاہیے، ان کی بلندی درجات پر اور دعا کرنی چاہیے. یہ استفادہ ہے علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ اور میر انیس علی اللہ مقامہ، یہ دونوں ملا کر مجھے سنانا ہے آج آپ کو. ورزقہم من الثمرات اور پروردگار میری دعا یہ ہے کہ انہیں ثمرات کا رزق بھی عطا فرما میری اولاد کو. لعلہم یشکرون یہ شکر کرنے والے ہوں گے. ربنا انک تعلم پروردگار تو ہی جانتا ہے ما نخفی وما نعلن کہ ہم کچھ ظاہر کریں گے کچھ چھپا کے رکھیں گے. اب اعلان آل محمد کیا اور اخفاء آل محمد کیا ہے یہ بھی ایک مجلس ہے پوری، میں ہو سکا تو بات کرتا ہوں. وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض پروردگار تجھ سے تو کوئی شے مخفی نہیں ہے. ولا فی السماء نہ ہی آسمانوں میں نہ زمین میں. اب جب یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے سورہ ابراہیم 14واں سورہ اور 35 سے 38 تک میں نے آیتیں پڑھی آپ کے سامنے. تو وہ اس قال ابراہیم جب ابراہیم کہتے ہیں کہ رب اجعل هذا البلد آمنا اس مقام کو امن کا شہر بنا دے، تو دعا ابراہیمی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟
ہوئی. اس طرح سے کہ اللہ نے جواب دیا سورہ تین و زیتون والتین والزیتون وطور سینین وہذا، یہ امن والے مقام کی قسم. جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی نا، یعنی جو سورہ ابراہیم کی دعا تھی وہ سورہ 3 میں آ کر پوری ہوئی کہ وہذا البلد الامین، یہ ہے امن کا مقام. سورہ آل عمران کی بھی جو آیت نمبر 96 97 ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم فمن دخلہ کان آمنا. جو اس میں داخل ہو گیا اسے امن مل جائے گا، اس مقام پہ جو داخل ہو گیا اسے امن مل جائے گا. پھر اللہ نے آگے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے فرض ہے، یعنی اللہ کا یہ حق ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ اس گھر کا حج کرے. ومن کفر، اور جو کفر کرے فإن اللہ غنی عن العالمین. دیکھیں جو حج استطاعت رکھتے ہوئے بھی نہ کرے، اللہ نے اس کو کفر سے تعبیر کیا کہ جو کفر کرے وہ اللہ عالمین سے بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں کہ تم آؤ یہاں پر. علی ہے کعبے کی مثال، علی کو ضرورت نہیں کہ تم آؤ علی کے پاس. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ علی مثلوں کا مثل کعبہ، علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. جیسے حج کرنا ہے نا، کعبہ چل کر میلبرن میں نہیں آئے گا، آپ نے چل کے وہاں جانا پڑے گا. تمہیں علی کو امام مانا ہے نا، علی امامت بنوانے کے لیے نہیں آئیں گے تمہارے پاس. تمہیں ضرورت ہے تو جاؤ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس. اب یہ دعا جو پہلی تھی یہ تو ظاہر پوری ہوئی. اچھا اس کی تاریخ میں آپ کو کسی حد تک سنا چکا ہوں، تقریباً آپ نے محسوس کیا ہے کہ گفتگو کچھ کرتا ہوں کہ مربوط رہے گزشتہ سالوں سے، گزشتہ مہینوں سے ایک سلسلہ رہتا ہے. تو کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو چھوڑ کر گئے تھے تو وہاں تو پھر یہ تھا نا، اس وقت تو پورا صحرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ واقعاً ہاجرہ سلام اللہ علیہ ویسی کوئی خاتون جدہ نہیں بن سکتی محمد مصطفیٰ کی. کس مقام میں تسلیم پر تھی کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں اس صحرا میں ہمیں چھوڑ کر؟ تو فرمایا ھذا من امر ربی، یہ میرے رب کا امر ہے. جیسے ابراہیم نے کہا ھذا من امر ربی، آگے حضرت ہاجرہ نے کوئی ایک اگلا لفظ کہا ہی نہیں کہ آپ کے رب کا امر ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہاں پر ہم صحرا ہے، یہاں پر کوئی گھر نہیں ہے، یہاں پر پیاس سے مر جائیں گے، درندے ہیں، کوئی ایک آبادی نہیں ہے. عند بیت یعنی غیر ذی زرع، خود قرآن کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر. تو آپ کے رب کا امر ہے، ختم. کیونکہ جانتی ہے کہ میرا شوہر خالی شوہر نہیں، نبی ہے. یہ تسلیم تو آپ دیکھیں، بچہ ہے ساتھ. اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر جب پیاس لگی اسماعیل علیہ السلام کو تو پھر وہ دوڑی حضرت ہاجرہ، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 مرتبہ. اور وہیں پر جب ایڑیاں رگڑی تو زم زم کنواں جاری ہوا. ہاجرہ آئی، کہا زم زم، رک جا رک جا، اتنا پانی بہ رہا تھا کہ اب رک جا اب رک جا. اور وہاں سے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا، خود بھی پانی پیا. جیسے ہی پانی وہاں پر آئے تو کچھ پرندے آئے تھوڑی دیر میں پانی پینے کے لیے. جیسے ہی پرندے آئے تو وہاں سے قبیلہ بنو جرہم گزر رہا تھا کچھ دور سے. انہوں نے دیکھا پرندے کیا ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پانی ہے. لیکن جو عرب ہوتے تھے وہ اس معاملے ہی کو تو سمجھتے تھے، ان کے پاس یہی تو علم تھا، اس لیے کہ وہ پانی کے قریب تو آبادی بناتے تھے. کیونکہ یہاں پرندے کہاں سے پہنچے تو دیکھا پانی. اچھا کیا ہم پی سکتے ہیں پانی؟ ہم بڑے پیاسے ہیں. جی پی لیجیے. حضرت ہاجرہ نے کہا پی لیجیے. اسماعیل تو بالکل شیرخوار ہے، کہا پی لیجیے. انہوں نے پانی بھی ہم جمع بھی کر لیں اپنے پاس پانی، کہا جتنا بھر لینا بھر لیجیے. بھر لیا پانی. اچھا ہمارے جانور بھی پی لیں، وہ بھی پی لیجیے. پھر قبیلے کے سردار نے کہا کہ مجھے ایک بات یہ پوچھنی ہے کہ ہم کئی مرتبہ یہاں سے گزرے ہوئے ہیں، یہ پورا صحرا مجھے پتا ہے، یہاں تو کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا، یہ پانی کہاں سے آیا؟ کہ اس بچے نے ایڑیاں رگڑی ہیں. کہ یہ بچہ تو کوئی ولی اللہ ہے، ایڑیاں رگڑنے سے پانی آ گیا تو ولی اللہ ہے. تو کیا ہم یہیں پر آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ امتحان تھا. اللہ نے پیاس کا امتحان، پیاس کو دور کیا، تنہائی کو دور کیا، جانوروں کے خوف کو دور کیا، ڈاکو لٹیرے کے خوف کو دور کیا. کہ آپ بھی کوئی ولیت اللہ ہیں، آپ ہمارے اہم امور میں آپ ہی فیصلہ کر لیا کریں. اسی قبیلہ بنو جرہم جو آباد ہوا، وہیں سے کوئی پتہ نہیں کتنی کوئی پاکیزہ خاتون تھی کہ جن کا ازدواج ہوا اسماعیل علیہ السلام سے، جو اللہ نے پہلے مقدر میں رکھا ہوا. اسی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے ہائے جی. اب آپ یہ اس پورے خاندان کی تسلیم دیکھیں. سرکار ختمی مرتبہ کا نور جس خاندان میں ہے وہ میں آپ کو بتلا چکا ہوں پھر کہ ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے تھے، کبھی کبھی آتے تھے، 1-2 بار شاید آئے ہیں. لیکن پھر جب واپس پلٹے ایک موقع پر تو
فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. ڈائریکٹ آ کے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں ذبح کر رہا ہوں تمہیں. ایک ماں جس نے تنہا پالا ہے سنگل مدر کی طرح، میں مثال دے رہا ہوں، خالی یہ لفظ مناسب نہیں ہے حضرت حاجرہ السلام علیہ کے لیے، میں مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے چھوڑ گئے. لیکن بہرحال ایک ماں نے تنہا پالا ہے، تو کیا اپنے بیٹے کے دل میں باپ کی ایسی محبت ڈالے گی کیا؟ سب کچھ تو میں نے کیا تمہارے لیے. باپ آگے گئے کہ میں تو ذبح کر رہا ہوں تو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. بچہ کہے کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلم، یہاں بھی تسلیم، دونوں تسلیم خم ہو گئے. وتلہ، اتنی تسلیمیں ہو جائیں تو پھر محبت مصطفیٰ کا نور آتا ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادینہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. کہ پھر ہم نے ایک عظیم امتحان لیا اور فدیہ قرار دیا اسماعیل کو بچا کر ایک ذبح عظیم کے لیے. اب آپ دلائے حسین علیہ السلام ذبح عظیم، فدیہ نے بچایا اسماعیل کو، اس لیے کہ اسماعیل کی نسل جانا تھا حسین نے. اگر اسماعیل علیہ السلام اس وقت ذبح ہو جائیں تو ظاہری طور پر وہ نسل ہی منقطع ہو جاتی ہے کہ جہاں سے حسین ابن علی رہا ہے. لہٰذا اسماعیل کو بچا کے رکھا گیا ایک عظیم قربانی کے لیے جو ذبح عظیم ہے. قرآن میں امام نے فرمایا ذبح عظیم سے مراد ہمارے جد اب عبداللہ حسین ہے. یہ تسلسل ہے. اب ابراہیم علیہ السلام وہاں پر کہہ رہے ہیں پروردگار پہلی تو دعا یہ کہ اس مقام کو امن کا مقام بنا دے، اور دوسری دعا میری یہ ہے کہ وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، کہ مجھے بھی بچا لے اور میری اولاد کو بھی بچا لے کہ وہ بتوں کی پرستش نہ کرے. اب یہ ہے کہ وہ جو پورا حجاز ہے نا، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور مکرم تک آتے آتے تو صدیاں ہیں، تو وہاں پر تو ابراہیم کی اولادی تو ہے پورے حجاز میں، وہی تو آباد ہوا ہے، لیکن وہ تو بت پرست تھے بہت سارے اس میں. ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے کہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا. تو کیا ابراہیم کی ساری اولاد بت پرستی سے بچی رہی؟ تو اس معاملے کو کیسے حل کریں گے آپ؟ اس کو ایسے حل کریں گے کہ نوح علیہ السلام کریں پروردگار میرا بیٹا ہے، کا بیٹا ہے، اہل میں سے نہیں ہے. جنہیں قرآن پتا ہے، جی جی پروردگار میرا بیٹا ہلاک ہو رہا ہے، تو نے کہا تھا کہ تو میرے اہل کو بچائے گا. انہ لیس من اہلک، بیٹا ہے. ابراہیم کی جس اولاد میں اہلیت ابراہیمی تھی نا، جی جی. اب آپ دیکھیں گے پورے حجاز میں جتنی آبادی ہے، وہ جب سلسلہ اولاد ابراہیم اور اسماعیل یہ پہنچا حضرت عدنان تک، تو ان کے 4 بیٹے، ربیہ، مضر، ایاد اور انار. اچھا، انار وہ ہیں کہ جن کی کہا جاتا ہے کہ ان کی آگے اور مزید اولاد نہیں ہے. ایاد وہ ہیں کہ جن کے لیے پتہ نہیں کہ ان کی اولادیں پھر نسل بعد نسل کہاں چلی گئیں، نام و نشان نہیں ملتا. تو جتنے بھی عرب قبائل تھے نا اس میں 2 اولادیں تھیں، 2 کی، ایک ربیہ ایک مضر. یہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کو ذہن میں رہے کہ یہ میں کسی خاص وجہ سے لے رہا ہوں. امیر المومنین نے نام لیے ہیں. جی جی جی. ربیہ اور مضر کی جو اولادیں تھیں نا وہ تھیں اب عرب میں. اب انہی سے سارے عرب قبائل ہیں جو پھیلے ہیں پھر بعد میں، یعنی پھر بنو ثقیف اسی سے ہیں، اوس و خزرج اسی سے ہیں، قبیلہ حوزن وہ کہ جو نہروان میں علی سے لڑنے آئے تھے وہ بھی انہی کی اولادوں میں سے ہیں. سلسلہ تو وہی ہے، آگے جا کے اور برانچز اور برانچز اور برانچز اور برانچز. قبیلہ بنی مزج، قبیلہ بنی تمیم. اچھا، یہ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں. بت پرستی سب میں عام ہے. ابراہیم کہہ رہے پروردگار میری اولاد کو بچا لے بت پرستی سے. اب دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی آپ جانتے ہیں. اولاد ہے، اہل نہیں ہے، میں نے عرض کیا. یہاں پر ایک بات خود ایک اشارہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی جاعلک للناس امام، اللہ نے کہا ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا. ومن ذریتی، کیا میری اولاد میں سے بھی ہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ جانتا تھا کہ ابراہیم کی نسل سے ظالم بھی آئیں گے، معصوم بھی آئیں گے. یہ عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا. جہاں پر ظلم گیا وہاں امامت نہیں گئی، جہاں پر عدل تھا وہاں امامت گئی. جہاں امامت نہیں گئی وہاں بت پرستی تھی، جہاں امامت تھی وہاں پر بت شکنی تھی، جہاں امامت نہیں تھی وہاں پر بت پرستی تھی. تو وجہ آپ کی. اچھا، اب یہ اس کی تاریخ آپ کو تھوڑا سا محسوس کرنی پڑے گی کہ یاد اب تک میں نے آپ کو قرآن سے سنا دیا. عربوں میں جو بت پرستی کی تاریخ رہی ہے نا، وہ بھی ایک بڑا چیپٹر ہے پورا. یعنی یہ کہ ویسے تو ہر قبیلے کا سردار وہ اپنے اپنے قبیلے کو ایک خاص بت کی پرستش کرواتا تھا.
اس میں سے لیکن ایک بہت بڑا بت پرست تھا عامر بن لہی حارث، اس نے ایک بت بنایا. اچھا یہ بت بنانا جو ہے نا یہ ہر ایک کا کام نہیں تھا، اس کے لیے آپ کو ایک آرٹ چاہیے، اور کتنا خوبصورت بت ہوگا، کس طرح کا بت ہوگا، اس میں پیسہ بھی چاہیے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی کیسے بھی کوئی بت بنا دے گا. بھائی آپ کے بت کا کیا لیول ہے. تو عامر بن لہی حارث وہ سب سے بڑا بت تراش تھا، اسی نے بنایا تھا حبل. اور اس نے یہ کہا کہ سب عرب کے اپنے اپنے قبیلے تو جو بت پرستی کر رہے ہیں وہ کریں، اپنا اپنا بت سب کا، لیکن ایک ہے حبل، اس کو اعلی حبل کہتے تھے، سب سے بڑا حبل، وہ رہے گا کعبے میں سب سے اوپر. اور سب اپنے اپنے قبیلوں کی پرستش کریں گے، لیکن سب مل کر حبل کی بھی پرستش کریں گے. پھر جتنے قبیلے الگ الگ تھے انہوں نے سب اپنے اپنے بت بنائے. جو ان سے نیچے قبیلے تھے ہر ایک کا اپنے اپنے سٹینڈرڈ کے حساب سے بت تھا. اور مثلا جو سب سے بڑا بت تھا وہ وہاں پر ہے. پھر اسی نے عامر بن لہی بن حارث نے دو بت اور بنائے، ایک صفا پہ رکھا، ایک مروہ پہ رکھا. جو صفا پہ رکھا اس کا نام تھا اصاف، الف سین الف فے. جو مروہ پہ رکھا اس کا نام تھا نائلہ، دیوی تھی ایک. اور اصاف جو ہے ایک جوان، یعنی وہ جوان ایک مرد اور ایک عورت. تو صفا اور مروہ پہ اس نے اس طرح سے بت رکھا. اور پھر اس کے بعد قبیلوں نے جب بت بنانا شروع کیے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کس طرح سے بت بنائیں. کہ دیکھو جو آسمان کے ستارے ہیں نا ان کے جو نام رکھے ہوئے، تو آسمان کی ستاروں کی پرستش کرتے تھے اور انہی کے نام سے پھر زمین پر بت بناتے تھے. تو کسی نے بت بنا یغوث، ایک بت بنا یعوق، ایک بت بنا نصر، ایک بت بنا ود. یعنی یغوث کی شکل تھی شیر جیسی، یعوق کی شکل تھی گھوڑے جیسی، نصر کی شکل تھی گدھ جیسی، ود وہ ایک جوان تھا. ود یہ وہی ود ہے کہ جس کا پرستش کرنے والا تھا عامر ابن، جو عبد ود کہتے تھے نا، ود کا بندہ، عامر ابن عبد ود، ود کا بندہ. جیسے علی نے جب تہتے کیا تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. بت شکن کی ضربت تو دیکھیے گا ذرا، ایک مل کے صلوات بھیجے، نام ہے حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام کا. محمد. تو وہ ایک بت اور ہے سوا، اس کا سین واو الف عین، وہ ایک دیوی ہے. پھر اچھا یہ سارے بت جو ہے نا حبل سے نیچے رکھے گئے. میں بت شکنی کیسی ہوئی تھی اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ کون سا بت کہاں پر کس طرح سے ہے. اچھا ایک قبیلہ جو ایک بت کو پوجتا تھا اور دوسرا اس کا حلیف ہوتا تھا، اس کی نگہبانی کرتا تھا. یہ اس لیے تھا کہ جب ہم نہ ہوں وہاں پر پرستش کرنے کے لیے تو ایک نگہبانی کے لیے قبیلہ، اس کے کچھ لوگ وہاں پر ہو تاکہ ہمارے بت کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. اور پھر وہ آتا تھا پرستش کرنے کے لیے تو پھر دوسرا جنا جب چلا جائے دوسرا نگہبانی کرتا تھا. تو یہ حلیف قبیلے تھے. تو مثال کے طور پر بنو ثقیف جو ہے وہ لات کی پرستش کرتے تھے، اور ان کا جو حلیف قبیلہ تھا وہ بنو مضعف تھا. اس طرح سے اوس و خزرج وہ عزا کی پرستش کرتے تھے، ان کا جو حلیف قبیلہ تھا وہ بنی شیبہ تھا. اس طرح سے قریش اور کنانا یہ آپس میں حلیف قبیلے تھے. ان کا جو بت تھا وہ منات تھا، لات منات عزا. یمن والے جو تھے نا وہ ایک الگ صوبہ تھا، وہ یغوث کو لے آئے کہ ہمارا بت بھی کعبے میں رہے گا. میں اور بات کی طرح نشاندہی کر رہا ہوں. بنو کلب وہ ود کو مانتے تھے، عبد ود والا. اچھا اگر یہ تو سارے اب بڑے بڑے تھوڑے قبیلے تھے، حبل اوپر یہ سب کے نیچے، اب جگہ ختم ہو گئی. قبیلے اور بھی ہیں لیکن ان کا سٹینڈرڈ کم ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے بت کہاں رہیں گے. تو ہوتا یہ تھا کہ جو بت تراش تھے نا وہ چھوٹے چھوٹے بت بناتے تھے اور آستینوں میں چھپاتے تھے. بت پرستی اور بت شکنی کی تاریخ. جی وہ چھوٹے چھوٹے بت تھے وہ آستینوں میں چھپا کے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ جب تم جانا نا کعبے میں عبادت وہاں کرنے کے لیے تو وہاں سے آستین سے نکال لینا اس کو. جی لہٰذا اقبال نے کہا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں.
مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ. نہیں، اور اس سے بہت بہتر فرقہ علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ نے. اقبال نے تو ایک حد میں کہہ دیا نا، اگرچہ بت ہیں جماعت، کون سے بت کس کو مانو گے، کس کو، کون ہے وہ؟ تو اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم ازا لا الہ الا اللہ. اسی زمین پر، اسی بحر پر کلام لکھا علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ. انہوں نے جہاں شروع ہوا کہ سبک ہے دونوں جہاں، ہلکے ہیں، سبک ہے دونوں جہاں، لا الہ الا اللہ، گراں ہے سخت گراں، لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں خدا کی راہ میں کٹتی ہے یوں شب ہجرت، خدا کی راہ میں وہ چکن آئے گا بھی، خدا کی راہ میں کٹتی ہے یوں شب ہجرت، نفس نفس پہ جنا، نفس نفس پہ جنا، لا الہ الا اللہ. اور رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر، رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گمان، لا الہ بت پرستی کا ہے، بت شکنی کا ہے. لا الہ الا اللہ کی حقیقت کہاں ہے؟ رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر جی فقط ہے وہم و گمان، لا الہ الا اللہ. جس طرح نے وصول کیا، دو میں سے اور سنا ان کی روح کو شاد کرنے کے لیے، فقط ہے وہم و گمان، لا الہ الا اللہ. پہ کہتے ہیں محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، کدھر ہے کہکشاں، لا الہ الا اللہ. یا علی اللہم صلی علی. یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے بھائی، کیا کہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اب یہ تھا کہ یہ سب اپنے اپنے قبیلوں کے بت ہیں. میں ممبر پر آنا چھوڑ دوں گا اگر کوئی ابو طالب کے گھر کا کوئی ایک بت بتا کہیں تو ہوگا، کوئی تو نام ہوگا، کہیں تو کسی نے لکھا ہوگا، کوئی تو پیراگراف کچھ نے کہیں کوئی نام لکھا ہوگا، کوئی ضعیف روایت، کوئی جھوٹی، کچھ تو ہوگا. ابو طالب کے خاندان کا تو کوئی بت لے کر آؤ. کرم اللہ وجہہ، جس کا چہرہ کبھی بتوں کے آگے جھکا ہی نہیں. کہہ چکا ہوں آپ کو، کرم اللہ وجہہ. عام سطح پہ لیں تو بچہ وہی کرتا ہے جو باپ کو کرتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے. تو علی نے وہ کیا کہ جو ابو طالب کر رہے تھے. عام سطح پہ دیکھیں. اگر اعلیٰ سطح پہ دیکھیں تو علی امام تھے، یعنی ایک برس سے جانتے تھے، 2 برس سے جانتے تھے. تو کرم اللہ وجہہ کا مطلب یہ ہے کہ یا ابو طالب کو مومن مانو یا علی کو امام مانو. اب یہ سب مل کر جمع ہوتے تھے، اتنے سارے بتوں کے جو میں نے نام، یہ سب مل کر سال میں ایک مرتبہ جمع ہوتے تھے حبل کی عبادت کے لیے. اعلیٰ حبل، یہ وہی موقع تھا کہ جب یہ اپنے قصیدوں کو لگاتے تھے خانہ کعبہ پر اور ناز کرتے تھے کہ فلاں شاعر نے یہ کہا، اور اپنے نصاب ہونے پر، اور اس کے بعد اپنے جھوٹے سچے نسب جو بھی تھے، اور مثلا عورتوں کے حسن جمال پر اور اپنے واہیات کلاموں پر جو کلام سارے لکھتے تھے تو کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیتے تھے. یہ وہی موقع تھا کہ حضور مکرم تشریف لائے موقع پر، اور وہ جو وہاں پر اپنے اپنے کو جو قرائے سب آ کے اپنے اپنے جو 7 قصیدے بڑے بڑے لگے ہوئے تھے وہاں حضور نے لگا دیا. انا اعطینا کل کا ہوتا. وہ شکنوں کا خاندان کون سا ہے جی؟ انا اعطینا کل کا ہوتا فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو ربائی میں تو 4 مصرے ہوتے، خطے میں تو 4 مصرے ہوتے، تو 3 تھے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو انہوں نے خود لکھا نیچے ما ھذا کلام البشر، یہ تو کسی بشر کا کلام ہی نہیں لگ رہا ہے، یہ تو کوئی اور کہیں سے اور سے نازل ہوا کلام ہے. یہ وہی تو وہ حبل کی عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا پروردگار میری نسل میں بت پرستی نہ آئے. پھر ابراہیم نے بت توڑے بھی تو تھے نا. ایک بت کو رہنے دیا تھا اور اس کے اوپر لٹکا دیا تھا کلہڑا کہ اس سے پوچھ لو. وہ سب خجالت میں آ گئے، ارے
یہ تو بولتے ہی نہیں، تو بات ہی نہیں کرتے، سمجھتے ہی نہیں، واقعہ تو سب کے ذہن میں۔ پھر ابراہیم نے کہا بت توڑ کے فمن تبعہ فإنہ منی، جو میرا اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ بت توڑ کے کہا تھا نا کہ جو میرا اتباع کرے گا فإنہ منی۔ بخاری میں یہی تو ایک حدیث ہے، یا علی انت منی وانا منک، جو وہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو 3 حدیثیں آئیں، 7 لاکھ حدیثوں میں سے 3 حدیثیں ملی انہیں مولا علیہ السلام کے فضائل پر، تو اس میں سے وہ 3 لکھی انہوں نے۔ اچھا، اس میں سے ایک تو حدیث منیت پتہ ہے اور ایک حدیث رایت جس پہ بات ہو چکی تھی، تھوڑی سی بات ہوئی تھی ایک مجلس میں۔ اور حدیث منزلت پہ آپ جانتے ہیں، 12 حدیث یا علی انت منی میں منزلت ہارون میں موسیٰ۔ ایک آیت سناؤ، سورہ یونس، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، دیکھیں رسول اللہ ہے موسیٰ کی طرح، علی ہے ہارون کی طرح، اور پورے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر جس نبی کا نا وہ موسیٰ اور ہارون ہے، تو وجہ ہے نا کوئی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، کہ اللہ کہہ رہے ہم نے وحی کی موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کی طرف، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بُيُوتًا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ جو مصر والے ہیں نا ان کے گھر بنا دیجیے، آپ ان کے گھر آباد کیجیے۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور آپ کا جو گھر ہوگا نا وہ قبلہ ہوگا۔ اے ہائے، پتہ نہیں کون کیا سمجھ رہا ہے۔ اے موسیٰ اور ہارون، آپ کا گھر قبلہ ہوگا ان مصر والوں کے لیے۔ تو ابھی میں محمد و علی کے گھر کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن علی کا زچا کھانا ضرور نکلا ہے مسلمانوں کا۔ قبلہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بچے کی آواز پہ مل کے یا علی۔ تو وہ منیت کی سند کسے ملے گی؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے بڑے موحد کائنات کے۔ تو ابراہیم سے منیت کی وہاں سند ہے، اور جسے منیت ملے وہ آگے منیت عطا کر دے۔ یا علی انت منی وانا منک، علی تو مجھ سے، منی میں تجھ سے ہوں۔ یہ ابراہیم کی نسل کا تسلسل ہے جی، جہاں بت شکنی ہے، بت پرستی نہیں ہے جی۔ اور پھر جناب امیر اس خاطر کہیں، دیکھیں خطبہ قاسیہ بھی ایک ہے، اور نہج البلاغہ خطبہ نمبر 144 اس میں بھی ہے، اور خطبہ نمبر 192 میں بھی، کہ امیر المومنین کہیں کہ انا وضعت فی الصغر بکلاکل العرب، میں نے بچپن میں عرب کے پہلوانوں کے کلیجوں کو چیر دیا۔ صغر کا مطلب میں نے بچپن کیا، میں تو صغر سن میں جب عین شباب شروع ہو رہا تھا، اس وقت میں نے بکلاکل العرب، عرب کے جو پہلوانوں کے کلیجے تھے نا ان کو میں نے چیر دیا۔ وَكَسَرْتُ نَوَاجِمَ قُرُونِ رَبِيعَ، دو خاندان جن کی، ہاں، اور یہ جو ربیعہ اور مضر کے بت پرست تھے نا ان کے بڑے بڑے پہلوانوں کے سینگوں کو میں نے توڑ دیا۔ یہ علی کی وہ شکنی کا انداز دیکھیے گا جی۔ یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام جا رہے ہیں دوش رسالوں کو بتوں کو توڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک تو خط ہے بت پرستوں کے خاندان سے، وہ تو الگ بات ہے، اور پرانی محبتیں چلی آ رہی، لیکن یا رسول اللہ اگر ہم نے توڑا، حبل کو ہم نے توڑا، یہ تو سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ علی کی اولاد میں دشمنی چلی کیوں ہے؟ کربلا سے جوڑ رہے ہیں آپ یا نہیں جوڑ رہے ہیں یہاں پر؟ جی جی جی، کہ ہم اگر یہ کریں گے تو یہ تو سارا عرب، ہر قبیلہ ہمارا دشمن ہو گئے، سب کے بت ہیں یہاں پر۔ اچھا، میں نے خود جو بزرگ علماء سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ حتیٰ کیونکہ پہلے بت اوپر ہے نا، تو حضور مکرم نے حجت تمام کرنے کے لیے پہلے کسی سے کہا تھا کہ نردبان لے آؤ، سیڑھی پہ چڑھ کے بت توڑے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اس میں یا رسول اللہ تھوڑی سی بھی مدد کی نا بتوں کو توڑنے میں، ایسے ہی تھوڑی ہے علی کا نام، یہ آپ ایسے ہی سن لیتے ہیں کہ علی نے چڑھ کے بتوں کو توڑ دیا جی۔ حیدر کرار جیسا کلیجہ چاہیے جو ابو طالب کے بیٹے کا تھا۔ ابو طالب کے بیٹے کے علاوہ کسی میں ہمت نہیں ہے۔ سیڑھی تو لے آنا، کہا یا رسول اگر ہم لے آئے نہیں تو سارے کہیں گے اچھا تو نے بھی مدد کی تھی وہ توڑنے میں۔ اس کے بعد گویا حضور مکرم نے فرمایا کہ یا علی بس اب یہ معراج تیرے ہی حصے میں، یا اللہ نے مشیت میں رکھا ہے کہ معراج فقط ابو طالب کے بیٹے کے حصے میں آئی۔ کہا یا علی آئیے میرے کندھوں پر، اب کوئی سیڑھی تو نہیں لا رہا نا، اب آئیے مصطفیٰ کے کندھوں پر۔
دو بت شکن ایک ساتھ جمع ہو گئے. انت منی وانا من کا. آئیے میں کیا کہنے یہ سادات کرام آپ کن کی اولادوں میں سے ذرا سمجھیں تو صحیح, اس کو لطف محسوس کریں آپ کہ اب دو بت شکن ایک ساتھ جمع ہو. یعنی انت منی وانا من کا, ایک بت شکن کے کندھے پر دوسرا بت شکن ہے جی. اور جب آئے امیر المومنین, یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ایسی منزل تھوڑی ہے یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ چاہوں تو ابھی ستاروں کو اپنے آسمان, عرش الہی پر ہاتھ پہنچ رہا ہے. امیر المومنین کا جملہ ہے, یا علی یا رسول اللہ ایسے لگ رہا ہے جیسے عرش پر ہاتھ پہنچ رہا ہے, اس لیے کہ ختم الرسل نے اٹھایا ہے, سید المرسلین نے اٹھایا ہے, سید الاوصیاء وہ کندھے پر ہیں. اور بت توڑے علی نے, اور جب وہ بت توڑے تو پھر حبل کو توڑا سب سے پہلے, حبل, اور اس کے بعد لات و منات و عزا اور یغوث و یعوق, اصاف اور نصر. ایک رہ گیا, وہ جو نائلہ دیوی تھی وہ رہ گئی. تو وہاں مروا پر, تو وہاں انہوں نے آ کر کہا کہ عرب کے وہ, کیونکہ پرانی محبتیں تھیں, ظاہر میں کلمہ تو پڑھ چکے تھے لیکن پرانی محبتیں تو تھیں, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اگر ایک یہ چھوڑ دیں, ایک علامت رہ جائے گی, ایک علامت رہ جائے گی, یہ چھوڑ دیں. اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے, کہ یا رسول اللہ ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں کیجیے گا, علی سے کہیں فوراً توڑ دیں اسے. علی آگے بڑھے, فوراً اس بت کو بھی نیچے گرا دیا. میں کہنے لگا ہوں علی ہے تاریخ کے بت شکن. اب جو علی کے مقابل پر آیا وہ بت تراش تو ہو سکتا ہے, بت پرست تو ہو سکتا ہے, وہ شکن کبھی نہیں ہو سکتا. یو علی ابو طالب علیہ السلام سلام. بات کو سمیٹ رہا ہوں. علی نے یہ پتھر کے بت توڑ دیے, بعد میں کچھ اور بت بن گئے جو رسول اللہ کے بعد بنے. اللہم لن صنم قریش. پتہ نہیں کون میری بات سن رہا ہے. اے اللہ تو لعنت کر قریش کے دو بتوں پر. یہ جو قریش کے دو بت تھے, یہاں سے سلسلہ آگے بڑھا, یہاں سے آگے بڑھتے بڑھتے پھر بنو امیہ کا خاندان, یزید کا باپ, پھر پورا سلسلہ. یہ سارے آ گئے انسانوں کی شکل کے بت. ان کو کون توڑے گا؟ ان کو کون توڑے گا؟ اب یہ جو بت تھے نا جو آ گئے, یہ تو مردہ خدا ہے نا, یہ تو ظاہر ہے یہ تو جعلی خدا ہے, یہ تو باطل خدا ہے. تو جوش نے کہا دو مصروں میں, کون توڑے گا ان انسانوں کی شکل کے بت کو؟ کہتے ہیں مردہ خدا, مردہ خودی محو تماشا. مردہ خدا, مردہ خودی محو تماشا. ایک زندہ خدا, زندہ خودی نو کے سینا. حسین نے نو کے رہتا پہ قرآن سنا کر توڑ دیا. کیا بات مردہ خدا, مردہ خودی محو تماشا. زندہ خدا, زندہ خودی نو کے سنا. جی نو کے سنا پر آ کر حسین نے قرآن سنا کر یہ سارے جو انسانی شکل والے بت تھے نا, بت شکن نے توڑ دیے. ہاں اب قیامت تک پیروی ہوگی, جنہیں اللہ چاہیے اسے حسین سے آنا پڑے. اچھا پھر یہ موضوع وہ رہا کہ پھر اس کو سنائی نے لکھا, فردوسی نے لکھا, عطار نے لکھا, میر تقی میر نے لکھا, غالب نے لکھا علی کی بت شکنی پر. اس خاندان کی بت شکنی پر یہ موضوع اتنا پسندیدہ بنا
یہ سارے شعرا کا. اور پھر انیس نے لکھا. ہاں، اور انیس نے کیا لکھا کہ حسین جب رجس پڑھ رہے ہیں کربلا میں تو اپنے بابا کی بتشکنی کو کیسے یاد کر رہے ہیں. موضوع تسلسل میں سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ شروع ہوا تھا ابراہیم سے، آ رہا ہے حسین تک. تو جو ہے جی، اب امام حسین علیہ السلام کا رجس لکھ رہے ہیں انیس، کہہ رہے ہیں وہ علی. اب حسین تعارف کروانے ہیں کس کا بیٹا ہوں. وہ علی حق نے جیسے عرش سے بھیجی شمشیر. اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، چند گھنٹوں بعد نجف اشرف روانگی ہے. آپ سب انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رہیں گے اور زیارتوں میں یاد رہیں گے انشاءاللہ سے. تو بس اب جتنا مجھ میں جو کچھ ایک طرح سے جذبہ ایمانی اگر کچھ ہے، جو کچھ ہے وہ میں اس طرح سے پڑھ رہا ہوں اس کو، تاکہ آپ تک یہ بات پہنچے کہ حسین کیسے کہہ رہے ہیں کہ میرا بابا کیسا بت شکن ہے. ہاں، وہ علی حق نے جسے عرش سے بھیجی شمشیر، وہ علی جس کا دو عالم میں نہیں کوئی نظیر. جی جی، وہ علی جو ہوا احمد کا وسیع روز غدیر. وہ علی جس کی رسولوں سے سوا ہے توقیر. جی، وہ علی جس کی رسولوں سے سوا ہے توقیر. وہ علی سب سے زیادہ ہے عبادت جس کی. وہ علی گھر میں خدا کے ہے ولادت جس کی. ہاں جی، سہل سے یعنی آسانی سے، سہل سے جس نے اکھاڑا در خیبر وہ علی. اب یہ ترکیب دیکھیے گا. ہاں، پہلے جو بند شروع ہو رہا تھا وہ علی سے شروع ہو رہا تھا، اب یہاں ہر مصرع وہ علی پہ ختم ہو رہا ہے. سہل سے جس نے اکھاڑا در خیبر وہ علی. لوگ کہتے ہیں جیسے قاتل اندر، جو ہے مشہور ہے جہاں نفس پیمبر وہ علی. مرتبہ جس کا ہے قرآن سے بڑھ کر، مرتبہ جس کا ہے قرآن سے بڑھ کر وہ علی. وہ علی جس نے سرے اہل ستم توڑے ہیں. وہ علی جس نے سرے اہل ستم توڑے ہیں. دوش احمد پہ قدم رکھ کے صنم توڑے ہیں. ابھی اور بت پرستی یعنی کہ جو تھے نا ان کو بت پرست، ان کے سامنے آئے گا بت شکنی کا ذکر ابھی اور آئے گا. ہاں، دوش احمد پہ قدم رکھ کے صنم توڑے ہیں. ہم وہ ہیں کہ اللہ نے کوثر ہمیں بخشا. ہم وہ ہیں کہ اللہ نے کوثر ہمیں بخشا. سرداری فردوس کا افسر ہمیں بخشا. اقبال علی خلق پیمبر ہمیں بخشا. قدرت ہمیں دی، زور ہمیں، زر ہمیں بخشا. ہم نور ہے گر طور تجلا ہے ہمارا. نور ہے نا، ایک ایک مصرع جو ہے نا وہ سونے سے تلنے کے قابل ہے. یہاں پر ہم نور ہے گر طور تجلا ہے ہمارا. تخت بن داؤد مسلح ہے ہمارا. سلیمان کا جو تخت ہے نا وہ حسین کا مسلح ہے. جی، مسلح ہے ہمارا. کس جنگ میں سینے کو سپر کر کے نہ آئے. سینے کو کس جنگ میں سینے کو سپر کر کے نہ آئے. کس مرحلہ شوق کو سر کر کے نہ آئے. کس فوج کی سب زیر و زبر کر کے نہ آئے. تھی کون سی شب جس کو سحر کر کے نہ آئے. ہائے ہائے ہائے. اچھا، اب یہ مجھے بڑا بیت پسند ہے. تھی کون سی شب جس کو سحر کر کے نہ آئے. تھا کون جو ایماں تہ سمسام نہ لایا. علی کی تلوار کے نیچے تھا کون جو ایماں تہ سمسام نہ لایا. اس شخص کا سر لائے جو اسلام نہ لایا. تین بندوں کی اور زحمت ہے میرے ساتھ چلنا. نانا وہ جن کے، نانا اب نانا کا حسین بتا رہے ہیں، رجس امام حسین کا. نانا وہ جن کے قدم عرش کے سرتاج. قوسین مکان ختم رسول صاحب معراج. ماں ایسی کہ سب جس کی شفاعت کے ہے محتاج. کیا ایک جملہ کا ہے واقعہ. ماں ایسی کہ سب جس کی شفاعت کے ہے محتاج. باپ ایسا صنم خانوں کو کیا، باپ ایسا صنم خانوں کو جس نے کیا تاراج. باپ ایسا صنم خانوں کو جس نے کیا تاراج. لڑنے کو اگر حیدر صفدر نہ نکلتے. ارے عجب مصرع کہہ دیا. لڑنے کو اگر حیدر صفدر نہ نکلتے. وہ گھر سے خدا کے کبھی باہر نہ نکلتے.
ہاں لڑنے کو اگر حیدر صفدر نہ نکلتے جی، وہ گھر سے خدا کے کبھی باہر نہ نکلتے جی. اصنام بھی کچھ کم تھے نہ کفار تھے تھوڑے. بت بھی بہت تھے، کافر بھی بہت تھے. اصنام بھی کچھ کم تھے نہ کفار تھے تھوڑے. اچھا اب ایک بت کا نام تھا لات، ایک ہوتا لات مارنا. ہاں یہ صنعت ہے شاعری کی، تو اس کو میں عرض کر رہا ہوں. تو اصنام بھی کچھ کم تھے نہ کفار تھے تھوڑے. پھر سے پڑھتا ہوں. اصنام بھی کچھ کم تھے نہ کفار تھے تھوڑے، طاقت تھی کہ عزا کو کوئی لات سے توڑے. علی حیدر کا نام. ہاں طاقت تھی کہ عزا کو کوئی لات سے توڑے. اچھا بدکیشوں کہتے ہیں بے دینوں کو جی، تو کیونکہ وہ فارسی کی یہ تعبیر ہے. تو بدکیشوں نے سجدے بھی کیے ہاتھ بھی جوڑے. ہائے 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 پرانی محبتیں جی. بدکیشوں نے سجدے بھی کیے ہاتھ بھی جوڑے، بے توڑے وہ بت حیدر صفدر نے نہ چھوڑے. بے توڑے وہ بت حیدر صفدر نے نہ چھوڑے. کعبے کو صفا مروہ، یہاں پر پھر ایک صفا ایک تعبیر ہے. کعبے کو صفا کر دیا خالق کے کرم سے، ایک بھی بت نہیں چھوڑا. کعبے کو صفا کر دیا خالق کے کرم سے، نکلے اسد اللہ عزا دے کے حرم سے. بات تمام ہو رہی ہے، کیا کہنے. یو علی آخری بند نتیجہ ہے اس میں، نتیجہ. اور اس کا چھٹا مصرع میں چاہتا ہوں کہ آپ سب توجہ سنیے گا، اس لیے کہ آپ نے جو حدیث سن رکھی نا، بنا عبد اللہ و بنا عرف، ہمارے ذریعے خدا کی عبادت کی گئی، ہمارے ذریعے خدا پہچانا گیا. وہ انیس نے لکھ دیا اس بند میں، کہتے ہیں کہ نکلے کعبے کو صفا کر دیا خالق کے کرم سے، نکلے اسد اللہ آزادے کے حرم سے. اگر فیض ظہور شہ لولاک نہ ہوتا، بالائے زمیں گنبد افلاک نہ ہوتا، کچھ خاک کے طبقے میں بجز خاک نہ ہوتا، ہم پاک نہ کرتے تو جہاں پاک نہ وہ جو کرنا محنت ضائع نہ ہونے پائے سال چلنا. ہاں کچھ خاک کے طبقے میں بجز خاک نہ ہوتا، ہم پاک نہ کرتے تو جہاں پاک نہ ہوتا. یہ شور اذاں کا سحر و شام کہاں تھا. یہ شور اذاں کا سحر و شام. اگر میرا تلفظ کچھ اتنا وہ مناسب نہ ہو، لیکن آپ اس بند کو محسوس کیجئے گا کہ یعنی اب ہر مسجد سے اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے نا. ہاں یہ اللہ کی کیوں آ رہی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے. یہ ہم پاک نہ کرتے تو جہاں پاک نہ ہوتا. یہ شور اذاں کا سحر و شام کہاں تھا، ہم عرش پہ جب تھے تو یہ اسلام کہاں تھا. آخر نعرہ تمام یہ ہے بت شکنی کی تاریخ جی. انشاءاللہ آپ سب کی نیابت میں اجتماعی طور پر ایک زیارت ذمہ رہی، نجف اشرف میں بھی اور کربلا معلیٰ اربعین پر بھی انشاءاللہ. ایک ترک زائر پہنچا مولا حسین کی زری پر، ترکی زبان میں کہہ رہا تھا، ظاہر بولیے سے بڑا غریب سا لگتا تھا. بڑے بے اختیار سب اہل کاروان رونے لگے. ایک عراقی عالم دین آئے، کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں ترکی میں، آپ کیوں رو رہے ہیں. کہہ رہا یہ کہہ رہا ہے کہ مولا میں بڑا غریب سا ہوں، میں نے بہت مشکل سے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا تھا میں آپ کے پاس پہنچوں. اور جب میں پہنچا تو مجھے میرے کچھ ساتھیوں نے بڑا دھوکہ دیا، وہ بند کرنا چاہیں تو کر دیں. میرے ساتھیوں نے دھوکہ دیا، میں کہیں رہ گیا، کبھی کہیں پہ کہیں اور چھوڑ کے چلا گیا. مجھے بڑی مشکل سے میں سفر کرتے کرتے اور ہمت کر کے بہت سختیاں سہ کر بہرحال ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا آپ کو میں یہاں پر. خیر اب یہ کہہ رہا ہے کہ مولا جیسے میں دنیا میں آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گیا ہوں نا، حشر کا میدان ہوگا
تو اے آقا وافد الحسین جب اولین اور آخرین جمع ہوں گے نا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ بھی آ جائیے گا مولانا، یہ کہتے ہوئے کہ اے رب یہ میرا عزادار تھا، یہ میرا زائر تھا، یا وافد الحسین۔ ہماری بس اتنی ہی التجا، اس لائق قابل تو نہیں ہے کہ کوئی آپ ہمیں وہاں پر ڈھونڈیں، لیکن مولا خود آپ کی والدہ کے لیے ہے کہ وہ اچھے دانوں کو فاسد دانوں سے ایسے جدا کر دیں گے۔ تو اے مولا جب آپ کی والدہ انتخاب کرنے لگے نا، اللہ اکبر، میں نے ایک مقام پر پڑھا تھا اسی تسلسل مجلس میں، اور تقریباً لیکن مومنین اور بھی ہیں سامنے، کہ یہ جو اتنی مجالس آپ نے سماعت فرمائی ہیں اور کر رہے ہیں، اس میں ایک مثال دوں، ایک ایران کے خطیب تھے، وہ جو ناظم محفل ہوتے ہیں نا، کبھی وہ آ کے کہتے ہیں ایک ایک قدم آگے آ جائیں، تو انہوں نے اعلان کیا کہ ایک ایک قدم آگے آ جائیں۔ تو جو خطیب تھے نا وہ آئے، انہوں نے کہا کہ جو یہ میں کہنے آیا تھا نا وہ انہوں نے کہہ دیا، میں بھی یہ کہنے آیا تھا، جہاں کہیں ہو زندگی میں حسین کے نام سے اٹھو، ایک ایک قدم آگے آ جائیں۔ یہ ہے مجلس امام حسین علیہ السلام کا مقصد۔ جہاں کہیں زندگی میں آپ خود، میں خود، سب ہم اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں، ہم کہاں پر ہیں، میری زبان کیسی ہے، میری نگاہیں کیسی ہیں، نماز پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، کتنی پڑھتا ہوں، کتنی پابندی ہے، صلہ رحم کرتا ہوں نہیں کرتا، جتنا ہو سکتا ہے میں مدد کہیں کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ جہاں کہیں آپ ہیں زندگی میں، اٹھیں، حسین کے نام سے ایک قدم آگے آ جائیں۔ یہ مجلس امام حسین۔ سادہ سے مثال دوں، نماز نہیں پڑھ رہے، اٹھیں، ایک قدم آگے آئیں، پڑھنے لگیں۔ اگر پڑھ رہے لیکن قضا کر کے پڑھتے ہیں، اٹھیں، حسین کے نام سے ایک قدم آگے آئیں، ادا کر کے پڑھنے لگیں۔ ادا کر کے پڑھ رہے ہیں، اٹھیں، حسین کے نام سے ایک قدم آگے آئیں، جتنا ہو سکے فضیلت کے وقت میں پڑھنے لگیں۔ اگر پڑھ رہے ہیں نماز لیکن زبان ٹھیک نہیں استعمال کر رہے، اٹھیں، حسین کے نام سے ایک قدم آگے آئیں، زبان کو دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا لکھ رہا ہوں، اٹھیں، حسین کے نام سے ایک قدم آگے آئیں۔ جو جہاں کہیں ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں ایسا، جو جہاں کہیں ہے حسین کے نام سے اٹھیں، ایک ایک قدم آگے آئیں۔ یہ ہم نے کر لیا نا، مادر امام حسین راضی ہوں گے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، میں مقتل امام حسین سے کچھ پڑھنے لگا ہوں، اس لیے کہ میں نے کہا تسلسل میں یہ آخری مجلس ہے، پھر اللہ جانے کب نصیب ہو سکے سلسلہ امام حسین اپنی دختر سکینہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہاں سے میں مقتل کے مصائب شروع کر رہا ہوں۔ فوقف علیہ، حسین اپنی بیٹی کے پاس کھڑے ہو گئے جا کے، اور مصبرن و مسلین، کہتے تھے سکینہ بیٹی اب صبر کرنا بہت زیادہ۔ وہ مسلین، اور سکینہ کو دعا بھی دیتے تھے بار بار، یہاں تک کہ خیام کے باہر سے عمر سعد کی آواز آئی، اے لشکر والوں کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، حسین پر حملہ کر دو۔ اگر حسین نے خیام سے باہر آ کر جنگ کی نا تو یہ تم قابو نہیں کر سکو گے۔ اب روایت یہ ہے کہ ابھی حسین بچوں اور مستورات سے ودا ہو رہے تھے کہ سینکڑوں تیر باہر سے چلے، اور بعض تیر مستورات کی ابا میں آ کے الجھے۔ بس میں اتنا ہی سادہ کہہ سکتا تھا۔ اب وہ کون سی مستورات ہیں آپ جانتے ہیں نا، وہاں علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، وہاں ام کلثوم سلام اللہ علیہا ہیں، وہاں بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا ہیں، وہاں ام لیلہ ہیں، وہاں شریقۃ الحسین ثانی زہرا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو سینکڑوں تیر چلے جو آ کر اندر آ رہے تھے، مستورات کے پاس آ رہے تھے، بیویوں کی فریاد بلند ہوئی۔ جب حسین نے دیکھا نا کہ تیر بیویوں تک آ رہے ہیں، فحمل علی قومی کاللیث الغضبان، حسین اپنے خیمے سے باہر نکلے، بپھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کیا حسین نے، اور حسین کی تلوار جس پر پڑتی وہ واصل جہنم ہو جاتا۔ ابھی تیروں کی ایک اور بوچھاڑ آئی، حسین نے اپنے سینے اور گلے پر پھر سے تیروں کو روکا۔ حسین تیروں کو روکتے ہوئے میدان کے مرکز میں پہنچے اور کثرت سے کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ آواز تھی کہ بیویوں کو اس آواز سے ڈھارس رہتی تھی کہ ابھی حسین زندہ ہے، بار بار خیمے کے پاس آ کے بلند آواز سے کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت جملہ ہے مصائب میں، یہ اتنے پست اور کمینے، اتنے کہ کیا کچھ نہ کہا امام حسین پر، خالی تیر و تلوار نہیں، زبان سے کیا کہتے تھے امام حسین۔ میرا تو وجود کانپ رہا ہے، بس میں اشارہ کروں گا خالی۔ شمر ملون نے کہا
کہ اے حسین یہ فرات کا پانی دیکھ رہے ہو نا، ہائے ہائے، یہ ایک قطرہ بھی اس سے پی نہیں پاؤ گے، نہیں دیں گے ہم تمہیں۔ اچھا جنت کے ساتھ ایک اور کون سی جگہ ہے قیامت میں؟ اس لعین نے کہا کہ تم حسین پانی نہیں پی پاؤ گے۔ بس میں جملہ اس سے آگے نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ جو جنت کے جوانوں کا سردار تھا نا، اسے تانا دیا جاتا تھا۔ بس ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ رما ابو الحطوف الجوفی بسہم فی جبہتہ، ابو الحطوف جوفی نے حسین کی پیشانی پر ایک تیر مارا، فنزعہ، حسین نے وہ تیر نکالا، لیکن سالت الدماء علی وجہ، خون ابل کر حسین کے چہرے پر بہہ رہا تھا۔ وصاح بصوت عال، حسین نے بلند آواز سے پکارا تم نے محمد کے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ پھر ایک منزل یہ آئی لما ضعف عن القتال، جب قتال سے کچھ ضعف طاری ہوا تو وقف لیستریح، حسین رکے تاکہ کچھ استراحت کر سکیں، اور رماہ رجل بحجر، ایک شخص نے پتھر مارا، امام کے چہرے سے خون پھر بہنے لگا۔ مولا نے اپنے چہرے سے خون کو صاف کر رہے تھے کہ ایک اور شقی نے تیر مارا، طلحہ تو شعب الدین بھال کا تھا، امام حسین علیہ السلام کے قلب اطہر پر وہ تیر لگا۔ اے زخمی بازو ہیں، کمر خم ہے، بدن میں نہیں تاب، ڈگمگاتے ہیں، نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب، شدت ضعف میں جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں۔ اس وقت اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ وہی جملہ ہے کہ جو مولا علی نے اپنے وقت 21 رمضان علی ابن ابی طالب نے یہی جملہ فرمایا تھا، اور کہا پروردگار تو جانتا ہے یہ ایسے شخص کو مار رہے ہیں کہ تیرے نبی کی بیٹی کا میرے علاوہ کوئی بیٹا اس زمین پر نہیں ہے۔ پھر امام نے پشت سے تیر کو نکالا، فانبعث الدم کالمیزاب، پھر خون ابل ابل کر حسین کی پشت سے بہنے لگا۔ آپ نے خون کو اپنے ہاتھوں سے بھرنا شروع کیا، جب خون پر ہو گیا تو اسے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا اور فرمایا پروردگار تو دیکھ رہا ہے اس لیے مجھے سب قبول ہے۔ وہاں سے ایک قطرہ بھی زمین کی طرف نہیں آیا، اس کے بعد دوسرا چلو بھر لیا اور اپنے چہرے اقدس پر مل لیا، اور اپنی داڑھی پر حسین خون ملتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے میں نانا رسول اللہ کے سامنے قیامت میں اسی عالم میں جاؤں جو گریے کے لیے آمادہ ہیں۔ عزیزوں، جب کسی انسان کے بدن اثر سے بہت زیادہ خون بہنے لگے، کئی پہر کی پیاس بھی ہو، تو اب مقتل مکرم ہے کہ اب عبداللہ حسین ایک جگہ پر رک گئے تھے، فجلس علی الارض، حسین زمین پر بیٹھے اپنی طاقت سے اٹھنا چاہتے تھے۔ مالک بن نصر آگے بڑھا، فشتمہ، اس نے ایک بہت برا لفظ کہا حسین تو ضربہ بسیف علی راسہ، اس کے بعد اپنی تلوار حسین کے سر پر ماری، یہاں تک کہ اولاد عقیل میں سے ایک بچہ حسین کو بچانے کے لیے خیمے سے نکلا۔ وہ بچہ حسین کے دفاع میں آگے آیا۔ ایک لعین کہتا ہے میں گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے آیا اور جھک کر اس بچے پر تلوار سے وار کیا۔ جی بچہ وہیں پر حسین کے سامنے قتل ہو گیا۔ یا اللہ یا اللہ، بچہ وہیں پر حسین کے سامنے قتل ہو کر شہید ہو گیا۔ اس کے بعد عزیزوں میں کتنا پڑھوں آگے اور کیا نہ پڑھوں، بس ایک ہائے 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 جی بس مجھے معاف فرمائیے گا۔ ایک منزل یہ آئی کہ ایک اور بچہ، ایک قاتل ہے جو امام کے پاس بڑھ رہا ہے آگے، ایک اور بچہ جو امام حسن کی اولاد میں سے ہے وہ آگے بڑھا۔ اس نے کہا کہ اے لعین کیا تو میرے چچا کو مارے گا جبکہ میں زندہ ہوں؟ جیسے اس نے تلوار اٹھانا چاہی تو بچے نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے، بچے کے دونوں ہاتھ دل سے لٹک گئے۔ ایک تیر مارا گیا کہ بچہ امام حسین علیہ السلام سے بہت بچی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں سر پاٹ جھکا جاتا ہے، گرد زہرا علی گریا گنا پھرتے ہیں، گل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں۔ جب حالت غیر ہو چکی تھی اب سر اٹھانے کی بھی
طاقت و ہمت نہ دی، آسمان کی طرف نگاہوں کو بلند کیا کہ پروردگار رضن بے قضائک صبرن علی قضائک، حسین تیری رضا پر راضی ہے، لا الہ سواک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، یا محیی الموتى، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اب تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر لے، تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ذوالجناح امام حسین کے گرد چکر لگا رہا تھا اور اپنی پیشانی کو خون حسین سے تر کیا۔ ابن سعد نے کہا دون اکم الفرد، دیکھو اس ذوالجناح کو کچھ نہ ہو، یہ رسول اللہ کے لشکر کا گھوڑا ہے۔ الامان والحمید جو رسول اللہ کا نواسا تھا۔ اب 40 لوگ پڑے امام حسین علیہ السلام جو رونے کے لیے آخر میں تشریف لائے، 40 لوگ پڑے اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی طرف۔ ذوالجناح ہنہناتا ہوا آیا خیام کی طرف۔ امام نے فرمایا کہ یہ شکایت کر رہا تھا اس فوج بے حیا کی۔ مستورات نے ذوالجناح کو خالی آتا ہوا دیکھا تو اپنے خیموں سے باہر نکل آئی، ناشرات شعور، بال بکھرائے ہوئے تھے، علی الخدود لاتمات، اپنے چہروں پر تماچے مارتی جاتی تھی، وہ چیر کر پہن کر رہی تھی۔ بیویاں قتلگاہ کی طرح آگے بڑھی، بی بی زینب کہہ رہی تھی واہ علی واہ جعفر، اے بابا علی، اے بابا، اے چچا جعفر تیار، ہاذا حسین بلارا، یہ آپ کا حسین ہے جو کربلا کی زمین پر ہے۔ کاش آسمان زمین پر گر جاتا، کاش پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ بی بی زینب فریاد کر رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ مقاتل میں اس طرح سے ہے کہ بی بی نے فریاد کی اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ فلم یجبھا احد، کسی نے بی بی زینب کا جواب نہیں دیا۔ عمر سعد نے فوجیوں سے کہا گھوڑے سے اترو، اب جلدی سے حسین کا کام تمام کرو۔ شمر قریب آیا، بڑا سخت جملہ ہے، مجھے معاف کرنا۔ فرفضہ برجلہ، اس نے پیر سے حسین کو سیدھا کیا۔ وجلس علی صدرہ، اور امام حسین کے سینے پر بیٹھ۔ میں رکوں گا نہیں، میں بڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ تلوار کے وار کی لگت سے کنت آواز ہوگا، آپ نے اپنے دستوں پر ساکن کر لیے تھے اور آپ کی سانسیں روکنے لگی تھی۔ جب کسی کو ذبح کیا جائے وہ تو اور دھڑکتا ہے، حسین کیوں ساکن ہو گئے تھے؟ حسین جانتے تھے میری ماں فاطمہ الزہرا مجھے دیکھ رہی ہے، سیدہ برداشت اگر بڑھیں گی۔ عزیزو، حسین فاطمہ کی گود میں ذبح ہوتے رہے، زیارت الہیہ میں آپ نیند کھلی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے، یعنی حسین سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حسین جانتے تھے سکینہ یتیم ہونے والی ہے، سکینہ کو تماچے لگنے کے بعد قریب آ گیا۔ آخری جملہ میرے ساتھ کہنا، حسین کے سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا، صدا گونگی الا قد قتل الحسین آئے حسین کشتے شد الا قد قتل الحسین بکر، حسین کربلا میں مارے گئے، سکینہ زندان شام تک تماچے کھاتی ہوئی۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلى الارواح التي حلت بفنائك۔ جانتے ہیں نا اب زیارت کا موقع ہے امام حسین علیہ السلام کی 40 کا، تو جو نہیں بھی جا پاتے اگر اپنے دل میں ارادہ کر لیں امام حسین کے لیے یہیں سے فرش اعضا سے سلام کریں گے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین۔ میں نے ہمیشہ کہا حسین مل کے کہنا السلام علی حسین، سبحان اللہ، کیا روحانی منظر ہے۔ وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین۔